ڈاکٹر سلیری صاحب، یہ بات جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں میں پروگرام کے آغاز میں بھی کرتا یہ بات ٹھیک ہے کہ کنسنسس کیا جائے، بٹھایا جائے، بات کی جائے، لیکن ایک یہ انفارچونیٹ ہماری ہسٹری یا ڈیلیما تو ہے کہ ہمارا کرنٹ جو ایلیٹ کیپچر ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری، وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ بھی ہوں۔ یہ اب جو بات اس پر آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ صوبے بن جائیں، صوبوں سے بہتر ہے کہ لوکل گورنمنٹ کرا دی جائے، لیکن وہ کس شیپ میں ہوگی؟ اگر وہ 140A کو امینڈ نہ کیا گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کا جو اس میں کلیئرٹی نہ لائے، ایمبیگوٹی رہی تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انٹینٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی ایسا کرنے کی۔ تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن بچ جائے گا؟ کیونکہ یہ کام بھی لیجسلیشن سے ہونا ہے، چاہے لوکل باڈیز ہو یا صوبے بننے ہو، تو کیا راستہ ہے پھر اس گورننس ماڈل سے نکلنے کا اور کسی بہتری کی طرف جانے کا؟ اس میں میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، اور ان سے ہمیں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں ان کی پالیسی سے، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لوگ اپنی NA کی قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ کے ضلعی ناظم کا الیکشن کے لیے ترجیح دے رہے تھے، جس میں ہمارے سیاسی بہت قداور شخصیات بھی شامل تھی جو ضلعی ناظم بننے کے خواہاں تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ضلع کی حکومت کو امپاور کیا گیا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی آپ کو جواب دہ ہوگی، پیسے جو ہیں وہ بھی آپ کے ذریعے خرچے جائیں گے۔ تو سیاستدان جو ہے، سیاستدان کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو اختیارات چاہیے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں جس کو اپنی کانسٹیچوئنسی پہ لگائے۔ تو ایک تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس بااختیار لوکل گورنمنٹ، جن کے پاس PFC کے ذریعے رقم بھی ہو اور جن کا ٹرنور پروٹیکٹڈ ہو، اگر کچھ اس طرح کا سسٹم وجود میں آتا ہے تو یقینی طور پہ سیاستدان اس کو پریفر کر رہے ہوں گے۔ جو اصل کوسچن رہ جاتا ہے، جس پہ کہ شاید ہم تینوں جو ہیں اس کا جواب تو ہمیں پتہ ہے، اس کا حل دینے میں بے بس ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک MNA یا MPA کو لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے میں قباحت کیا ہوتی ہے؟ اس کو قباحت یہ ہوتی ہے کہ جو مقامی طور پہ 4 سیاسی دھڑے جو کہ اس کے MNA کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ میں چاروں کینڈیڈیٹس بن جاتے ہیں ٹکٹ کے، اور ان میں سے کسی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے تو باقی 3 جو ہیں وہ اس MNA سے ناراض ہو کے دوسرے دھڑے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک میجر چیلنج رہتا ہے، جس کی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے میں، اور خصوصاً جماعتی بنیادوں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے میں وہ خوش نہیں آپ کو دکھائی دے گا۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر دوسرا طریقہ وہی رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں بنانی تو پھر صوبے آپ اتنے چھوٹے کر دیں کہ وہ لوکل سطح پہ چلے جائیں، ڈویژن کی سطح پہ چلے جائیں، جس سطح پہ بھی جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کل آپ نے سنا بہت سی اس پہ باتیں جو تھی وہ ہو رہی تھی۔ تو اٹس ناٹ جو آبجیکٹو ہے، آبجیکٹو یہی ہے کہ حکومت کو عوام کی دہلیز تک پہنچایا جائے۔ اب وہ کیسے جانا ہے، یہ یا تو سیاسی جماعتیں خود سیاسی بصیرت سے فیصلہ کر لیں اور ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کی طرف چلی جائیں، ورنہ پھر اس کا دوسرا حل یہی ہے کہ اس اسکیل کو چھوٹا کیا جائے، خواہ وہ آبادی کے لحاظ سے ہو یا وہ رقبے کے لحاظ سے ہو۔ ٹھیک، لیکن دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ انڈیویجول سے پوچھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ بننے چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے اگر آپ یہ سروے کر لیں تو شاید 80% انڈیویجولز پولیٹیکل پارٹیز کے وہ یہی کہیں گے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹیز میں اس پر کوئی بحث نہیں ہے، اس کا بھی اس طرح آغاز نہیں ہوا، یا ہماری لیڈرشپ نے ابھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں اس پر کتنی بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے۔ اور میں بار بار اس بات پر اصرار اس لیے کر رہا ہوں آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان سے، ایک مریض بن کے، کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر لوکل باڈیز بھی کرانے کا ارادہ یا پروگرام نہیں ہوتا۔ پروونس تو ایک نیکسٹ سٹیج ہے، نئی سیڑھی ہے، اور اس میں تو آپ کو پتا ہے پھر CM گورنر ہی چینج ہو جانا ہے، یہ سارا کچھ چینج ہو جانا ہے۔ اور بڑے بڑے انٹرسٹنگ آرگومنٹس تھے پہلے سارے پروسیس کے اندر کہ ایک اتنی بڑی آبادی کے پروونس کا، ایک اتنے بڑے پروونس کے اندر الیکشن ہو، اور وہ پروونس پورے کنٹری کی جو مین نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ ڈٹرمن کر لے، تو پھر ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے بھی آغاز میں بات کی کہ ایک چیف منسٹر اگر کسی شہر سے ہوتا ہے، چاہے وہ سوات سے ہو، لاہور سے ہو، ٹھٹا سے ہو، دادو سے ہو، سیون سے ہو،
تو یا پشاور سے ہو تو وہ اس کا سارا فوکس یا سوابی سے ہو تو وہاں چلا جاتا ہے. یہ نیچرل ہے ہمارے یہاں کیونکہ آپ نے اپنے حلقے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. سو سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی صوبہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ کا فیوچر ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تک تو مسئلہ نہیں تھا لیکن اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اکانومی ہماری اسٹرگل کر رہی ہے, گورننس کے جو ہیں وہ سیریس ایشوز ہیں. تو اب ہم اس پر بات کریں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پروونسز کو, پھر یہ اگر بن بھی جاتے ہیں پروونسز, ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بھی بن جاتے ہیں یا نئے فردر پروونسز بن بھی جاتے ہیں, تو یہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں گے, ریسورسز کا کیا ہوگا, اکنامکلی یہ کیسے فیزیبل ہوں گے؟ دیکھیے, اس وقت جو ہمارا ڈھانچہ ہے اس میں ایک وفاقی حکومت اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں, جس میں ایک اسلام آباد ہے اور اب سمجھے کہ 4 ہم نے منی اسلام آباد کریٹ کیے ہوئے ہیں. اب اس بیماری کا علاج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہمیں 4 منی اسلام آباد نہیں چاہیے, ہمیں 30 منی اسلام آباد چاہیے. پہلی غلطیاں جو ہیں وہ یہ 4 صوبے کر رہے تھے, اب ان کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 32 سے 33 سے یا 3 درجن سے, تو یہ تو اس بیماری کا حل نہیں. دیکھیے, اس وقت ایک شہری جو ہے پاکستان کا وہ ایم این اے کے لیے بھی ووٹ ڈالتا ہے, ایم این اے کہتا ہے کہ میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ایم پی اے بھی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ دونوں ایم این اے اور ایم پی ایز مل کے سینیٹر کو الیکٹ کرتے ہیں, ایک کاؤنسلر کہتا ہے میں بھی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس وقت ہم نے پاکستانی شہری اور ریاست کے درمیان بے تحاشا لیئرز کٹھی کرتی ہیں. ایک ایم این اے کی لیئر ہے, ایک ایم پی اے کی لیئر ہے, کاؤنسلر کی لیئر ہے, ایک سینٹ کی لیئر ہے. یہ راستہ اور فاصلہ جو ہے شہری اور سروسز کے درمیان میں یہ کم کرنا ہوتا. جو میں کل تجویز دے رہا تھا کہ صوبائی اسمبلی, اگر نیشنل اسمبلی نے نیشنل پالیسی بنانی ہے, اس نے دفاع کی پالیسی بنانی ہے, کرنسی کی پالیسی بنانی ہے, میکرو اکنامکس کی پالیسی بنانی ہے, فورن پالیسی بنانی ہے, اور باقی سب کچھ جو ہے وہ مقامی حکومت نے کرنا ہے, تو پھر صوبائی حکومت کا کیا کام رہ گیا؟ پھر صوبائی جو اسمبلیاں ہیں ان کا کیا کام رہ گیا؟ دیکھیے, ایک اسمبلی جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ تقریباً 15 سے 16 ارب روپیہ سالانہ کا خرچ کرتی ہے, اور یہ ملک ہے جہاں ہم 6 اسمبلیاں لے کے بیٹھے ہیں. 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں, ایک نیشنل اسمبلی ہے, اس کے اوپر ایک سینٹ لگائی ہے. تو اتنا زیادہ فرق جو ہے شہری اور شہری کی سروسز کے درمیان, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سروسز کچھ بھی نہیں مل رہی. ایم این اے کو بھی کمپلین کر لے, ایم پی او کو کمپلین کر لے, یہ سب لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس ایک ہی شہری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک ہی شہری جو ہے یہ ایم این اے کا ووٹ بھی ڈالتا ہے, ایم پی اے کا ووٹ بھی ڈالتا ہے, کاؤنسلر کا ووٹ بھی ڈالتا ہے, اور پھر اس کے انڈائریکٹ الیکشن سینٹ تک پہنچتے ہیں. اتنی ساری لیئرز کی پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کو ضرورت ہو نہ ہو لیکن ان کو تو ضرورت ہے. اور کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہوئی کہ ریجن میں جو ہے وہ ہمارے ایم پی ایم این ایس کی سیلریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کا ڈیفینس بھی آیا سامنے, یہ کہا گیا کہ ہماری تو سیلریز ابھی ہی بڑی ہیں, ہاں ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹیبلٹی کر لیں لیکن ہماری سیلریز ابھی ہی بڑی ہیں. تو اصل ایشو یہی ہے کہ ہم سب پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پر اگر تنقید ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو مطلب یہ اتنا نہیں ہے اماؤنٹ جس کے لیے آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو کچھ چیزیں سمبولک بھی کی جاتی ہیں تاکہ اپنی عوام کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے تکلیف کو سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سوال ضرور ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں کہ اس سارے نظام سے ہمیں فائدہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, کوئی آئے کوئی جائے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک ایسا سوال ہے, یہ ایک عام سطحی سا سوال ہے, عام بندے کا سوال ہے. اس کو ہم تو شاید ٹیکنیکلٹیز میں ایڈریس کر دیں, آپ بھی کر دیں, ڈاکٹر سلیری صاحب بھی کر دیں, لیکن عام بندہ یہ سمجھنے کو فی الحال تیار نہیں ہے جب تک اس کے پاس راشن کے پیسے اور اپنی صحت اور تعلیم کا انتظام نہیں ہو جاتا. تھینک یو سو مچ. اس پہ فردر بھی سٹنگز رکھیں گے, فردر بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے, ان ڈیپتھ کے اوپر لاتے رہیں گے, بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.